أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عالم اسلام پر جو حالات آج کل گزر رہے ہیں وہ ہر احمدی کے لیے بہت ہی زیادہ باعث فکر ہیں اور پریشانیاں کم ہونے کی بجائے سر دست بڑھ رہی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی احباب جماعت کو بار بار دعا کی طرف توجہ کرنے کی نصیحت کی تھی، اب پھر میں اس خطبے کے ذریعے جماعت کو دعا کی یاد دہانی کراتا ہوں. بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور گہرے خلوص اور درد کے ساتھ ہر احمدی کو باقاعدہ اس امر کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عالم اسلام کے خطرات کو ٹال دے، اور اگرچہ بہت ہی گہرے اور سیاہ بادل ہر طرف سے گھر کر آئے ہیں، لیکن خدا کی تقدیر جب چاہے ان کے رخ پھیر سکتی ہے. اور اس وقت دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں یا براہ راست مسلمانوں کو خطرہ درپیش نہ ہو یا بالواسطہ خطرہ درپیش نہ ہو. اور ان تمام خطرات کے مقابلے کے لیے فی الحقیقت دنیا میں کہیں بھی مسلمان تیار نہیں، اور جو اسلامی اور عقل و دانش کا رد عمل ہونا چاہیے وہ رد عمل کہیں دکھائی نہیں دے رہا. اس لیے ہمارا کام ہے کہ نصیحت بھی کریں، سمجھانے کی بھی کوشش کریں، خواہ کوئی ہماری آواز سنے یا نہ سنے. ہمارا فرض ہے کہ اس وقت جو بھی نصیحت کا حق ہے وہ ضرور ادا کریں، لیکن محض نصیحت پر بنا نہیں کرنی، کیونکہ نصیحت ان کانوں پر پڑے جو سننے کے لیے آمادہ نہ ہوں، حالات ان آنکھوں کو دکھائے جائیں جو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور بات ان دلوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جن کے اوپر ضد کی مہریں لگی ہوں. تو جو بھی انسان کرنا چاہے اس کا نیک نتیجہ نہیں نکل سکتا. اس لیے دعائیں بہت ضروری ہیں. نصیحت کے میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جہاں تک غیر دنیا کا تعلق ہے ان کے رخ موڑنے کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. بس آپ کی دعاؤں کے بھی دو رخ ہونے چاہیے. ایک یہ کہ اللہ اہل اسلام میں ہوشمند لیڈرشپ پیدا فرمائے، اور اہل اسلام کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کو عقل دے، ان کو تقوی کا نور عطا کرے اور حالات کو سمجھنے کی توفیق بخشے. اور دوسری طرف جو ظالم باہر کی دنیا سے اسلام پر حملہ آور ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں، یا اندرونی طور پر مسلمانوں کے اندر سے ان سے دشمنی کرنے والے اسلام کے بھیس میں ان سے دشمنی کر رہے ہیں،
ان سب کے رخ پھیر دے اور ان کی تمام کوششوں کو نامراد اور ناکام فرما دے۔ سرسری طور پر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں، سرسری طور پر تو نہیں مگر مختصراً رکھتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے اس مضمون پر مختلف رنگ میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ عراق کے ساتھ وابستہ جھگڑے کا تعلق در حقیقت کویت پر عراق کے قبضے سے ہے، یہ تو سب دوستوں کو معلوم ہے، اور اس وقت جو تمام دنیا کی طاقتوں کو عراق کے خلاف اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک دو میں نے بیان کیے، لیکن بہت گہرے محرکات ہیں۔ اگر توفیق ملی تو آئندہ کبھی ان پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ان سازشوں کی باغ ڈور در حقیقت کن ہاتھوں میں ہے۔ لیکن خلاصہ اس جھگڑے کا یہی ہے کہ ایک مسلمان ملک نے ایک ایسے خطہ زمین پر قبضہ کر لیا جو اس مسلمان ملک کے نزدیک کبھی اس کا تھا، اور انگریزوں نے اس خطے کو کاٹ کر وہاں ایک الگ حکومت قائم کر دی تھی۔ یہ عراق کا کیس ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم کسی خطے پر کسی تاریخی دعوے کے نتیجے میں کسی ملک کو قبضہ کرنے دیں تو اس سے عالمی امن کو شدید خطرہ لاحق ہوگا، اور ہم کسی قیمت پر بھی اس قسم کی ظالمانہ حرکت کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ مغربی رہنماؤں کی طرف سے بار بار اس خیال کو بھی رد کیا جا رہا ہے کہ تیل میں ہمیں دلچسپی ہے۔ کہتے ہیں تیل میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، دلچسپی ہے تو امن عالم میں دلچسپی ہے۔ ایک خطے کو جو زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس کو کوئی ملک اپنے قبضے میں اس لیے کر لے کہ تاریخی لحاظ سے کچھ اور تھا، یہ بالکل ایک لغو بات ہے اور ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آئیے اب ہم اس دور کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہوتا رہا ہے اور یہ جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس کی ماہیت کیا ہے۔ جہاں تک عالم اسلام سے تعلق رکھنے والی بعض سرزمینوں کا تعلق ہے، ان میں سب سے پہلے فلسطین کی سرزمین ہے، جس کے ایک بڑے حصے پر اس وقت اسرائیل کی حکومت قائم ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ حکومت سے رکھتی ہوئی اردن دریا کے مغربی ساحل تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک تاریخی قضیہ تھا حقیقت میں۔ ہزاروں سال پہلے، یا یوں کہنا چاہیے ہزاروں ہی بنیں گے تقریباً، ہزاروں سال پہلے یہود کا اس سرزمین پر قبضہ تھا اور یہاں انہوں نے معبد تعمیر کیے، اور اس زمین کو غیر معمولی اہمیت یہود کے نزدیک تھی۔ مغربی طاقتوں نے اس قدیم تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس زمانے کا جغرافیہ تبدیل کیا، اور اس قدر غیر معمولی ہٹ دھرمی اور جسارت کی کہ سارا عالم اسلام شور مچاتا رہ گیا، اور عالم اسلام کے سوا دوسری دنیا کی بہت سی طاقتیں بھی عالم اسلام کی ہمنوائی میں اٹھ کھڑی ہوئیں کہ تم 3-4 ہزار سال پرانی تاریخ کو ٹٹولتے ہوئے راکھ کے انبار میں سے ایک چنگاری نکال رہے ہو اور اسے ہوا دے کر آگ بنانے لگے ہو۔ تمہارا کیا حق ہے کہ آج اس پرانے دعوے کو قبول کرتے ہوئے اس حال کی دنیا کے نقشوں کو تبدیل کرو؟ مگر وہی بڑی حکومتیں جو آج عراق کو تباہ کرنے پر تلی بیٹھی ہیں، وہ متحد ہو گئے اس بات پر کہ نہیں، تاریخ تبدیل کی جائے، تاریخ کے نتیجے میں جغرافیہ تبدیل کیے جائیں گے، اور جغرافیہ تو تبدیل ہوتے رہنے والی چیزیں ہیں۔ پھر آپ کشمیر کو دیکھ لیجئے، پھر آپ جوناگڑھ کو دیکھ لیجئے، پھر آپ حیدرآباد دکن کو دیکھ لیجئے،
غزی کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، تاریخ کے حوالے سے یا بغیر کسی حوالے کے جغرافیہ تبدیل کیے گئے اور عالم اسلام کو اور تمام دنیا کی سیاست کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوا، اور سیاسی تقسیمیں دنیا میں جتنی بھی ہیں انہوں نے ان تبدیلیوں کے نتیجے میں کوئی واویلا نہیں کیا اور کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ سب دنیا مل کر اس تبدیل ہوتے ہوئے جغرافیے کو پھر پہلی شکل پر بحال کر دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم جب افریقہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اور بھی زیادہ حیرت انگیز اور بھیانک شکل دکھائی دیتی ہے۔ ایک رسالہ دا پلین ٹروتھ یہاں سے شائع ہوتا ہے، اس کے ایک صفحے میں سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ دنیا کی جغرافیہ تبدیل کرنے کا حق کن کو ہے اور کن کو نہیں ہے۔ یہ لکھتا ہے ان نومبر 1884 representatives of 13 European nations and the United States met in Berlin. Having portioned out Africa among themselves, they agreed to respect each other's spheres of influence. Soon only Ethiopia and Liberia remained independent nations, but no more. In actuality, the division of Africa was done with mainly European interests in mind. In most black African states south of the Sahara, the standard of living is falling, the people hungry, bewildered, and disillusioned. A part of the blame must be placed on the way the continent was and is divided. Only a divine power could reverse this tragedy peaceably. لکھتا ہے کہ نومبر 1884 میں 13 یورپین ریاستوں کے نمائندے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نمائندے برلن میں اکٹھے ہوئے۔ غرض کیا تھی؟ افریقہ کی بندر بانٹ۔ چنانچہ تمام افریقہ کے بر اعظم کو وہاں انہوں نے ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا کہ کچھ ٹکڑے کسی کے حصہ اثر میں آئے اور کچھ ٹکڑے کسی اور کے حصہ اثر میں آئے۔ غرضی کے تمام یورپین ممالک نے اپنے اپنے حصہ اثر کے ٹکڑے چن لیے اور معاہدہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے حصہ اثر کے ٹکڑوں میں دخل نہیں دیں گے۔ فی الحقیقت یہ تقسیم تمام تر یورپین ریاستوں کے مفاد میں کی گئی تھی۔ اس کی تفاصیل اس مضمون میں بھی بیان ہوئی ہیں اور تاریخ میں ویسے ہی یہ مضمون پوری چھان بین کے ساتھ ہمیں تالیف ہوا ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تقسیمات میں ہرگز کسی افریقن قوم یا کسی افریقن ملک کے مفاد کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اور قوموں کو نہ قومیت کی بنا پر تقسیم کیا گیا، نہ لسانی یکجہتی کی بنا پر تقسیم کیا گیا، نہ دیگر مفادات کو دیکھا گیا، نہ اقتصادی مفادات کو دیکھا گیا، نہ یہ دیکھا گیا کہ کہاں قدرتی دولتیں یعنی معدنیات موجود ہیں اور کہاں نہیں، اور نہ یہ دیکھا گیا کہ ریاستیں بہت چھوٹی ہو جائیں گی اور اقتصادی لحاظ سے آزادی کے ساتھ چلنے کی اہل بھی رہیں گی یا نہیں، نہ یہ دیکھا گیا کہ ریاستیں اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ ان کے نتیجے میں دیگر ریاستوں کے حقوق خطرے میں پڑ جائیں گے اور ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یہ وہ خلاصہ ہے
جو ہمیں تاریخ میں بھی ملتا ہے اور اس مضمون میں بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو غیر معمولی تکالیف افریقہ کے باشندوں کو اٹھانی پڑی اور اب بھی اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو تاریخ میں ملتی ہے اور اس مضمون میں بھی مختصراً ذکر ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ سارے افریقہ کے بر اعظم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یا بعض بڑے ٹکڑوں میں اس نیت سے بانٹ دیا گیا کہ اس خطہ زمین کے تمام تر مفادات اہل مغرب کو حاصل ہوں اور حاصل ہوتے رہیں۔ اب آزادی کے بعد جو افریقہ کے اکثر مسائل درپیش ہیں، افریقہ کو جو اکثر مسائل درپیش ہیں، وہ اسی غلط تقسیم کے نتیجے میں ہیں، کیونکہ قومی یکجہتی کا تصور ابھرنے کے ساتھ لسانی اشتراک کے خیالات بھی ابھرتے ہیں، اور جغرافیے کی حدود اور انسان پاتا ہے اور قومی یکجہتی اور لسانی اشتراک کی حدود اور طرح دیکھتا ہے۔ پھر تاریخی طور پر افریقہ کی قوموں کی ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، مثلا لائبیریا میں بعض قوموں کی بعض دوسری قوموں سے دشمنیاں ہیں، لیکن یہ صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ بڑے بڑے علاقوں میں یہ دشمنیاں پھیلی پڑی ہیں، اور ان میں سے بعض دشمنی والی قوموں کو اس طرح کاٹ دینا کہ وہ نسبتاً کمزور دوسری قوموں پر حاوی ہو جائیں۔ غزی کے بہت سی ایسی شکلیں ابھرتی ہیں جن کے نتیجے میں سارا افریقہ اس وقت بے اطمینانی، عدم اعتماد اور منافرتوں کی لپیٹ میں ہے۔ ان تمام ناانصافیوں کو دور کرنے کی طرف نہ کبھی کسی نے توجہ کی، نہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو معاملہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان ناانصافیوں کو کالعدم کر کے افریقہ کی نئی تقسیم کی جائے تو جو موجودہ خطرات ہیں ان سے بہت زیادہ خطرات افریقہ کے امن کو درپیش ہوں گے۔ بس یہ ہے خلاصہ تاریخ اور جغرافیے کے تعلقات کا۔ اب جب ہم کویت پر عراق کے قبضے کی طرف واپس آتے ہیں تو اس ساری صورتحال کا یہ تجزیہ میرے سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ملک اس مسلمان ملک کی سرزمین پر قبضہ کر لے اور جغرافیہ تبدیل کر دے تو دنیا کے امن کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مغربی طاقت یا سب طاقتیں مل کر ایک وسیع بر اعظم کے جغرافیے کو بھی تبدیل کر دیں اور تہس نہس کر دیں اور ایسی ظالمانہ تقسیم کریں کہ ہمیشہ کے لیے وہ ایک آتش فشاں مادے کی طرح پھٹنے کے لیے تیار بر اعظم بن جائے تو اس سے امن عالم کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک مسلمان ملک کسی مسلمان ملک کی زمین پہ قبضہ کرے اس سے سارے عالم کے امن کو خطرہ ہوگا، اور اس عالمی خطرے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ آخری منطق ہے جو اس سارے تجزیے سے ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ ساری باتیں معروف اور معلوم ہیں، یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس کو میں نے کھوج کر کہیں سے نکال کر پڑھا ہے اور جس سے مسلمان دانشور واقف نہیں یا مسلمان ریاستوں کے سربراہ واقف نہیں، سب کچھ ان کی نظر کے سامنے ہے، اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اس کا تمام تر نقصان اسلام کو اور اہل اسلام کو پہنچے گا، اور تمام تر فائدہ غیر مسلم ریاستوں کو اور غیر مسلم مذاہب اور طاقتوں کو میسر آئے گا۔ اس جنگ کی جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا جو بھی قیمت چکانی پڑے گی وہ تمام تر مسلمان کی ممالک چکائیں گے،
اور یہ جو عظیم الشان فوجوں کی حرکت ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف ہو رہی ہے، یہ غیر معمولی اخراجات کو چاہتی ہے. اس کے لیے دولت کے پہاڑ درکار ہیں، لیکن یہ وہی دولت کے پہاڑ ہیں جو سعودی عرب نے اور شیخ ڈم نے انہی ملکوں میں بنا رکھے تھے، اور وہی اب قانونی طور پر ان کے سپرد کر دیے جائیں گے کہ تم یہ تمہارے ہو گئے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور نتیجہ ایک ابھرتے ہوئے اسلامی ملک کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینا، اور مسلمانوں کے دل میں اس خیال کا پیدا ہونا بھی جرم قرار دیا جانا کہ وہ اپنی عزت نفس کے لیے کسی قسم کی کوئی آزاد کارروائی کر سکتے ہیں. عراق کو بھی ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور جس طرح بھی ہوا ان کو پیغام بھجوائے گئے کہ آپ خدا کے لیے خود اپنے مفاد کی خاطر اور اس اسلامی مفاد کی خاطر جو آپ کے پیش نظر ہے، اس ناانصافی کے قدم سے ناانصافی کے قدم کو پیچھے کر لیں. کیونکہ تاریخ کے حوالے سے اگر جغرافیہ تبدیل ہونے لگیں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، افریقہ میں بھی اب یہ ناممکن ہو گیا ہے. دنیا میں کی اکثر جگہوں پہ یہ ممکن نہیں رہا. اس لیے خود آپ کا مفاد اس میں ہے، کویت کا مفاد اس میں ہے، عالم اسلام کا مفاد اس میں ہے کہ اس اٹھے ہوئے قدم کو واپس لے لیں اور اپنی طاقت کو بڑھائیں اور عالم اسلام کو متحد کرنے کی کوشش کریں. لیکن افسوس کہ وہاں بھی یہ بات نہیں سنی گئی، اور دیگر مسلمان عرب ممالک نے بھی ذرہ بھی دھیان اس بات پر نہیں دیا کہ ہم غیر مسلم طاقتوں سے مل کر ان کے سارے ظلم کا خرچ برداشت کرتے ہوئے ایک مسلمان ریاست کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس کے بعد اس تمام علاقے سے ہمیشہ کے لیے امن اٹھ جائے گا. عالمی امن کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، مگر یہ ریاستیں جو اس جنگ کا خرچ برداشت کرنے والی ہیں اور کرائے کے لڑنے والوں کو باہر سے بلا کے لائی ہیں، ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پھر یہ کبھی اپنے ماضی کی طرف واپس لوٹ کے نہیں جا سکیں گے. بدحال سے بدتر حال تک پہنچتے چلے جائیں گے، اور کبھی پھر امن اس علاقے کا منہ دوبارہ نہیں دیکھے گا. اس لیے اب اس نصیحت کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دعا ہی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کو عقل دے. اور ہماری نصیحت کی بات خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ معلوم ہوتی ہو، اپنے فضل سے اس میں طاقت بخشے اور دلوں کو اسے قبول کرنے پر آمادہ فرما دے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ان حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. بہت خوب اس لکھنے والے نے لکھا کہ اونلی اے ڈیوائن پاور could reverse this tragedy peaceably. کہ اب تو صرف کوئی الہی طاقت ہی ہے جو اس انتہائی دردناک صورتحال کو پرامن کیفیت کے ساتھ تبدیل کر دے، پرامن کوششوں کے ذریعے تبدیل کر دے. اب ہم ہندوستان پر نگاہ ڈالتے ہیں. وہاں جو ہو چکا، پہلے وہ ہو چکا، جو کشمیر میں اب ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن سب سے بڑی دردناک بات یہ ہے کہ وہاں بھی تاریخ کے نام پر ایک اور طرح کی جغرافیائی تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ 350 سے 400 سال کے عرصے کے درمیان پہلے بابر نے ایک ہندو مندر کو جو اجودھیا میں پایا جاتا تھا اور رام کا مندر کہلاتا تھا، ڈیمولش کر دیا، منہدم کر دیا، اور اس کی جگہ ایک مسجد تعمیر کر دی جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے. اس کے متعلق تاریخی حوالے کس حد تک مستند ہیں، یہ بحث ہندوستان کی ایک عدالت میں ابھی جاری ہے. لیکن زیادہ تر بنیاد اس بات کی، اس الزام کی ایک مسلمان درویش کے ایک رویا پر ہے، جس نے یہ دیکھا تھا کہ بابری مسجد کے نیچے رام کا مردہ دفن ہے، اور اس لیے یہاں پہلے مندر ہوا کرتا تھا اور اس کی جگہ اب مسجد بنائی گئی ہے، تو یہاں گویا کہ رام مدفون ہو گیا. یہ رویا بھی بہت پرانی ہے کسی کی. یہ وہ حوالہ ہے جس کی روح سے
ہندوؤں نے اپنے عدالتی کیس کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے اور دیگر بھی بہت سی ایسی سندات پیش کرتے ہیں جن کی فی الحقیقت کوئی تاریخی حیثیت نہیں، مگر بہرحال یہ تو عدالتی معاملہ ہے، اس میں زیر بحث ہے۔ مگر قطع نظر اس کے کہ یہ دعویٰ سچ ہو یا جھوٹ، 400 سال پہلے کی تاریخ کو اگر اس طرح تبدیل کرنے کی آج کوشش کی جائے تو اس کو صرف اس اصول پر جائز سمجھا جاتا ہے جو مغربی طاقتوں کا اصول ہے کہ اگر غیر مسلم کریں تو جائز ہے، اگر مسلمان کریں تو جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے نہ اس وقت جائز تھا نہ اب جائز ہے کہ اس عمارت کو اپنے پاس رکھیں، اور ہندوؤں کے لیے جائز ہے کہ جب چاہیں پرانی تاریخ کے حوالے سے آج کے قبضوں کی کیفیت بدل دیں اور آج کے جغرافیہ کو تبدیل کر دیں۔ بس ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ درپیش ہے، لیکن یہ خطرہ دراصل ان خطرات سے زیادہ ہے جو جغرافیائی خطرات دیگر جگہوں پر درپیش ہیں، کیونکہ یہاں اسلام کی عظمت اور اسلام کی توحید کو خطرہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت اور خدا کی توحید کو ایک خطرہ درپیش ہے۔ وہ جگہ جہاں خدا واحد کی عبادت کی جاتی تھی وہاں اب بے حقیقت اور ایسے بتوں کی عبادت کی جائے گی جن خداؤں سے وابستہ ہیں، ان خداؤں کا ہی کوئی وجود نہیں۔ پس ایک خدا واحد کی عبادت گاہ کو جو توحید کی علم بردار ہو بت خانوں میں تبدیل کرنا، یہ محض ایک چھوٹا سا حادثہ نہیں بلکہ تمام اسلام کی بنیاد پر حملہ ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ ہندوستان پر بہت دور تک پھیلے گا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا امن ظاہری طور پر بھی ہندوستان سے اٹھ جائے گا اور بہت ہی خوفناک فسادات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی غیر معمولی جذباتی اور اعتقادی اہمیت کا معاملہ ہے جسے عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو رد عمل اس کے نتیجے میں پیدا ہونا چاہیے وہ اسلامی رد عمل ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہاں بھی ویسی ہی صورتحال ہے جیسا کہ عراق سے تعلق رکھنے والے مسائل کی ہے۔ ایک طرف ہم بنگلہ دیش پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس غصے میں کہ بعض ہندوؤں نے، یا یوں کہنا چاہیے کہ لاکھوں ہندوؤں نے بابری مسجد پر حملے کی کوشش کی اور بعض اس میں داخل بھی ہو گئے، اور پہلے سے نصب شدہ بت کی وہاں عبادت بھی کی گئی۔ انہوں نے بہت سے مندر جلا ڈالے اور منہدم کر دیے، اور بہت سے ہندوؤں کی املاک لوٹ لی اور ان کا قتل و غارت کیا۔ کیا یہ اسلامی رد عمل ہے؟ یقیناً نہیں۔ ناممکن ہے کہ اسلامی تعلیم کی روح سے اس رد عمل کو جائز قرار دیا جائے۔ اسلام تمام دنیا کے مذاہب کی عظمت اور ان کی حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ عظمت کی حفاظت ان معنوں میں نہیں کہ ان کے سامنے اعتقادی لحاظ سے سر جھکانے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ جو ان مذاہب کو عظیم سمجھتے ہیں ان کو قانونی تحفظات مہیا کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں، چاہے باطل کو بھی عظیم سمجھیں، وہ جس کو عظیم سمجھنا چاہتے ہیں عظیم سمجھتے رہیں۔ بس جہاں تک ان کے دلوں کا اور ان کے دلوں کے احترام کا تعلق ہے، ان کی حفاظت کرنا دراصل ان مذاہب کی عظمت کی حفاظت کرنا ہے، اور حرمت کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ دوسروں کے عبادت خانوں کو منہدم کرے اور ان کی جگہ خواہ مسجد بنائے یا کچھ اور تعمیر کر دے۔ یہ جو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دراصل پاکستان میں ہونے والے چند واقعات کا رد عمل ہے۔ جس طرح ہندوستان میں ہونے والے واقعات کا ایک رد عمل مشرقی بنگال میں
یا یوں کہنا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں ظاہر ہوا اور سندھ کے بعض علاقوں میں ظاہر ہوا، اسی طرح ظلم کے رد عمل دوسری جگہ ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی تو انتہا پرست ملا مذہب کے نام پر اپنے اقتدار کو غیروں پر قائم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے وہ ہندو پارٹی جو دراصل اس سارے فساد کی ذمہ دار ہے، اس کے رہنما بار بار یہ حوالے دے چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے ملا کو یہ حق ہے کہ اسلام کے نام پر جن کو وہ غیر مسلم سمجھتا ہے ان کے تمام انسانی حقوق دبا لے، تو کیوں ہندو مت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ہم ہندو مت کے نام پر، ہندو مت کی عظمت کے لیے تمام مسلمانوں کے تمام بنیادی حقوق دبا لیں۔ چنانچہ ایک موقع پر گزشتہ الیکشنز میں اس نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ یا ہندوؤں کے اقتدار میں کلیتاً ان کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس ملک میں زندہ رہیں، یا اپنا بوریا بستر لپیٹیں اور اس ملک سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ ہندوستان میں اس لیڈر کے نزدیک اب مسلمان اور اسلام کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ یہ ویسا ہی اعلان ہے اور اس حوالے سے کیا گیا ہے جو پاکستان کے ملا نے احمدیوں کے متعلق کیا۔ وہاں تو انہوں نے غیر مسلم ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، ان مسلمانوں کے خلاف یہ اعلان کیا جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کسی ہندو فرقے کو زبردستی مسلمان بنا کر ان کے خلاف یہ اعلان نہیں کیا۔ اس لیے ناانصافی تو ہے، لیکن اس ناانصافی کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کے قیام میں کوئی ناانصافی نہیں۔ کھل کر انہوں نے یہ کہا کہ جو غیر مسلم ہے اس کے لیے ہمارے یہ جذبات ہیں، جو غیر ہندو ہے اس کے لیے ہمارے یہ جذبات ہیں، مگر غیر ہندو کا فیصلہ غیر ہندو کرے گا۔ ہم زبردستی بعضوں کو غیر ہندو قرار دے کر ان پر اپنے فیصلے نہیں ٹھونسیں گے۔ مگر پاکستان میں جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ وہاں پہلے اسلام کے جان نثاروں کو، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا کلمہ پڑھنے والوں کو، خدا تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور پھر ان سے تمام وہ ناروا سلوک کیے گئے جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے غیر مسلم بنا کر ایسا کیا، اس لیے غیر مسلم دنیا کے ساتھ یہ بہانہ تو بہرحال آ گیا کہ پاکستان کا ملا اسلام کی سند کو استعمال کرتے ہوئے جن کو غیر مسلم سمجھتا ہے ان سے یہ سلوک کرتا ہے۔ تو ہم غیر مسلموں کو، اس میں وہ ہندو لیتے ہیں، بہرحال اپنے شامل کرتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو پھر کیوں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں سے جو چاہیں سلوک کریں۔ بس جب پاکستان میں مسجدیں منظم کی جا رہی تھیں اور چاروں صوبے اس بات کے گواہ ہیں کہ چاروں صوبوں میں خدائے واحد و یگانہ کی عبادت گاہوں کو، جن میں خالص اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں عبادت کرنے والے 5 وقت اکٹھے ہوا کرتے تھے، منظم کر دیا گیا۔ جب احمدیوں کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی گئی، جب وہاں سے کلمہ توحید کا بلند ہونا ان کے جذبات پر ظلم کرنے کے مترادف قرار دیا گیا، اس وقت ان کو کیوں خدا کا خوف نہیں آیا اور کیوں اس بات کو نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پھر ضرور ظالموں کو پکڑتی ہے اور ان کو اپنے کردار کی تصویریں دکھاتی ہے۔ بس جو بدبختی ہندوستان میں ہو رہی ہے اور مسلمانوں پر جو عظیم مظالم توڑے جا رہے ہیں، اس کی داغ بیل پاکستان کے ملہ میں ڈالی ہے۔ یہ وہ مجرم ہے جو خدا کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا جب یہ ملا اپنے ظلم و تعدی کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور آخرت میں تو بہرحال ان کا رسوا اور ذلیل ہونا مقدر ہو چکا ہے، سوائے اس کے کہ یہ توبہ کریں۔ بس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات غیر دنیا پر پڑتے ہیں، غیر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات دوسری دنیا کے حصوں پر پڑتے ہیں، غیر مسلم دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات اسلام کی دنیا پر پڑتے ہیں،
غرض یہ کہ اس طرح یہ دنیا ایک ایسی دنیا نہیں ہے جو مختلف جزیروں کی صورت میں ایک دوسرے سے الگ رہ رہی ہے۔ ایک جگہ ہونے والے واقعات کا اثر موجوں کی طرح دوسرے حصے کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، اور ظلم ہمیشہ ظلم کے بچے دیتا ہے۔ بس اگر ہم نے دنیا میں انصاف کو قائم کرنا ہے، اور ہم ہی نے دنیا میں انصاف کو قائم کرنا ہے، تو ہمیں ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں انصاف اور امن کے حق میں جہاد کرنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم بھائی کی تو ہم حمایت کریں، ظالم بھائی کی کیسے حمایت کریں؟ آپ نے فرمایا ظلم سے ان کے ہاتھ روک کر ان کی حمایت کرو۔ بس جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک نے یہ غلط رد عمل دکھایا ہے اور اسلام کے نام پر نہایت ہی کڑی حرکات کی ہیں اور ہندوؤں کے مندروں کو لوٹا یا منہدم کیا ہے، ان کے ظلم سے ہاتھ روکنا ہمارا کام ہے اور یہی ان کی مدد ہے۔ اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان غیروں کے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، وہاں جس حد تک بھی ممکن ہے ان کی مدد کرنا، یہ بھی عین اسلام ہے، اور اسی کا حکم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ اس لیے احمدیوں کو ہر دو محاذ پر جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سچا رد عمل تو یہ تھا کہ ایسے موقع پر سب سے پہلے تو تمام غیر مذاہب کے عبادت خانوں کی حفاظت کے لیے تمام مسلمان ممالک تیار ہو جاتے، اور ہندوستان کے سابق وزیر اعظم وی پی سنگھ سے نصیحت پکڑتے۔ وہ ایک عظیم رہنما ہے، اگرچہ وہ اب طاقت پر فائز نہیں، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کی حق پرستی کی تعریف کی جائے۔ ہندوستان کی بہت ہی بڑی بدنصیبی ہے، ایک تاریخی بدنصیبی ہے کہ اتنے عظیم شان رہنما کی رہنمائی سے محروم ہو گیا، جس کے پیچھے چل کر ہندوستان کو کوئی بھی ساری عظمتیں مل سکتی تھیں، کیونکہ وہ رہنما آج کی دنیا میں جو حق پرست ہو اور حق کی خاطر اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اس سے بہتر قوم کو اور لیڈر میسر نہیں آ سکتا۔ دو باتیں وی پی سنگھ صاحب نے ایسی کی جن کی وجہ سے میرے دل میں ان کی بہت ہی عزت قائم ہوئی اور محبت قائم ہوئی، اور میں دعا کرتا رہا کہ اللہ کرے کہ دنیا کے رہنما بھی اس طرح حق پرست بن جائیں۔ سب سے پہلے تو مظلوم لاکھوں اور کروڑوں مظلوم اچھوتوں کے لیے یہ تنہا کھڑے ہو گئے، اور اپنی پارٹی کے ان لیڈروں کے اختلاف کو بھی چیلنج کیا جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اور تمام ملک میں یہ قانون رائج کیا کہ وہ اچھوت مظلوم جو ہزاروں سال سے مظلوم چلے آ رہے ہیں، ان کے حقوق کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے حکومت میں نوکریوں کے تحفظات دیے جائیں، اور ایک خاص فیصد مقرر کر دی گئی کہ اتنے فیصد لازماً تعداد کی نسبت کے لحاظ سے اچھوت قوموں کے لیے حکومت کی ملازمتیں ریزرو رکھی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، اور ایسے ہندوستانی ملک میں یہ قدم اٹھانا جہاں ایک لمبے عرصے سے اونچی ذات کا قبضہ رہا ہو، جہاں ان کا مذہب انہیں کہتا ہو کہ اونچی ذات کے حقوق زیادہ ہیں اور نچلی ذات کے کوئی بھی حقوق نہیں، ایک بہت غیر معمولی عظمت کا مظاہرہ تھا جو بہت کم دنیا کے لیڈروں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ جب اس کے خلاف ایک شور برپا ہوا تو سینہ تان کے اس کا مقابلہ کیا، اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں اقتدار ہاتھ سے جاتا ہے کہ نہیں۔ ابھی یہ شور و غوغا کم نہیں ہوا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں کرنے والوں نے بابری مسجد کے تنازع کو زیادہ اچھالنا شروع کیا، اور لاکھوں کروڑوں ہندو اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ بابری مسجد کی طرف کوچ کریں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور وہاں وہ پرانا
تاریخی لحاظ سے موجود یا غیر موجود جو بھی شکل تھی، رام کے مندر کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنا اور ہندو فوج کی اکثریت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اگر تمہارے ہم مذہب بھی جتھا در جتھا یہاں حملہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کو گولیوں سے بھون دو، لیکن مسجد کے تقدس کی اور ہندوستان کے قانون کے تقدس کی حفاظت کرو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بلا شبہ بہت سے ہندو ان کوششوں میں مارے گئے اور ہندو فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے، ہندو پولیس کے ہاتھوں زدوکوب کیے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سے زخمی ہوئے، بہت سے قید ہوئے۔ ان کے رہنما کو جو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے اور جس کے اشتراک اور اتحاد کی وجہ سے ان کی حکومت قائم تھی، ان کو قید کر دیا گیا۔ غرضی کے یہ جانتے ہوئے کہ جس شاخ پر میں بیٹھا ہوا ہوں اسی شاخ کو کاٹ رہا ہوں، بے وقوفی کی وجہ سے نہیں بلکہ بہادری اور اصول پرستی کی خاطر اس عظیم رہنما نے گرنا منظور کر لیا، خواہ گر کر اس کے ہمیشہ کے لیے سیاسی زندگی کو بھی خطرہ درپیش تھا، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ بس ایسے رہنما جو انصاف کے نام پر کہیں بھی ابھرتے ہیں، کہیں بھی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ کیونکہ تعاون علی البر والتقوی میں کسی مذہب کے نام پر تعاون کا حکم نہیں بلکہ انصاف اور خدا خوفی کے نام پر تعاون کا حکم ہے، اچھی باتوں اور خدا خوفی کے نام پر تعاون کا حکم ہے۔ بہرحال یہ اب آنے والی تاریخ بتائے گی کہ ہندوستانی قوم نے کس حد تک ان واقعات سے نصیحت پکڑی ہے اور کس حد تک وہ اپنے سگوں کو اپنے سوتیلوں سے پہچاننے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ مگر عالم اسلام کو ان کا ممنون ہونا چاہیے تھا۔ عالم اسلام کو ایسی صورت میں ہندوستان کی حکومت کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے اچھے کو تقویت دینی چاہیے تھی۔ ان کے لیے لازم تھا کہ اعلان کرتے کہ جو ہندو انتہا پسند کر رہے ہیں، سخت ظلم کر رہے ہیں اور ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن وہ ہندوستان کے رہنما جو اس ظلم کے خلاف نبرد آزما ہیں اور کمزوری محسوس کرتے ہوئے بھی اب سینہ تان کر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہم ان کو ہر طرح سے تقویت دینے پر تیار ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کرنے پر تیار ہیں۔ یہ انصاف کی آواز تھی جو اسلام کی آواز ہے۔ اور جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے، یہ گیدڑ بھبکیوں سے تو کبھی کوئی دنیا میں ڈرا نہیں۔ باقاعدہ تمام مسلمان ممالک کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تھا اور ہندوستانی حکومت کو کوئی ٹھوس پیغام دینے چاہیے تھے۔ یہ بتانا چاہیے تھا کہ تمہارے مفادات اتنے گہرے اور اتنے قیمتی مفادات اسلامی ممالک سے وابستہ ہیں کہ اگر تم نے بالآخر یہ حرکت ہونے دی تو تمہارے مفادات کو شدید نقصان پہنچے گا، کیونکہ یہ بات انصاف کے خلاف نہیں ہے کہ کسی قوم سے اقتصادی بائیکاٹ اس لیے کیا جائے کہ اس نے جارحیت کا طریق اختیار کیا ہے۔ بس سزا دینے کے مختلف طریق ہوتے ہیں، اور یہ سزا تو دراصل ایک ظلم کو روکنے کے لیے ذریعہ بننی تھی۔ صرف ایک کویت کی چھوٹی سی سرزمین سے جس پر ایک اسلامی ریاست قائم تھی، 5 لاکھ ہندوستانی اپنے اقتصادی مفادات کو قربان کر کے واپس اپنے وطن جانے پر مجبور ہو گئے۔ اب اگر کویت میں 5 لاکھ جمع تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سارے عالم اسلام میں کتنے ہندو مفادات اور کتنے ہندوستانی مفادات ہوں گے، اور ہندوستان کی موجودہ اقتصادی حالت کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اتنے بڑے اقتصادی خطرے کو مول لے۔ پھر حکومت جس کی بھی ہو، کسی نام سے آئے، وہ اسلامی قدروں کا جائز احترام کرنے پر مجبور کر دی جا سکتی ہے۔ بس یہ جو معقول اور جائز طریق ہیں ان کو چھوڑ کر چند مندر جلا کر اور بھی زیادہ اسلام کو ذلیل اور رسوا کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کسی کی عبادتگاہ کو منہدم کرو، جلاؤ،
رسوا اور ذلیل کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر ایک مسجد سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو بہرحال یہ جو خطرات ہیں یہ بھی ایسے معاملات ہیں جن میں سوائے اسلامی فکر اور تقوی کے نور کے صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے. اور عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ جاہلانہ جذباتی رد عمل دکھانے کی بجائے متقیانہ رد عمل دکھائے جس میں طاقت ہوگی، جو مفید ہوگا، جو اسلام کی بدنامی کی بجائے اسلام کی عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کا موجب بنے گا، اور اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا. جہاں تک پاکستان کی موجودہ حکومت کا تعلق ہے، بہت سے احمدی اس خیال میں پریشان دکھائی دیتے ہیں اور مجھے خطوط بھی ملتے ہیں کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں وہ عناصر اوپر آ گئے ہیں جو احمدیت کے دشمن تھے اور ہیں. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو حکومت کے سربراہ ہیں اور جو اقتدار پر قابض ہوئے ہیں، ان کے اور دعوی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کو مختصراً بیان کروں، ربوہ میں ہونے والے پاکستان کی ذیلی مجالس کے ربوہ میں ہونے والے اجتماعات سے متعلق آپ کو تازہ صورتحال سے مطلع کرتا ہوں. چند دن پہلے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے، فیکس کے ذریعے اطلاع ملی کہ ہمارے ضلع کا ڈپٹی کمشنر وہ غیر معمولی طور پر شریف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری درخواست پر پہلی دفعہ نہ صرف بغیر کسی تردد کے لجنہ کے اجتماع میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دی، بلکہ خدام العملیہ کے اجتماع میں بھی لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دے دی، جو عجیب بات تھی اور بظاہر انہونی تھی. اور انصار اللہ کے اجتماع میں بھی لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت دے دی. تو اس لیے ہم فوری طور پر یہ تیاریاں کر رہے ہیں. اس پر مجھے خیال آیا کہ اللہ رحم کرے اس ڈپٹی کمشنر پر، شریف بھی ہے اور سادہ بھی ہے. نہیں جانتا کہ کن حالات میں یہ اجازت دے رہا ہے، مگر بہرحال یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ شریف بھی ہے اور بہادر بھی ہے، اور خدا کرے یہی بات درست ہو. بہرحال انہوں نے اجازت دیتے وقت اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ اب اگر کوئی تبدیلی ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض سادگی نہیں تھی، بلکہ جانتے تھے کہ اس حکم کو تبدیل کروایا جا سکتا ہے. چنانچہ علماء فوری طور پر سیکرٹری وزارت مذہبی امور مرکزیہ سے ملے اور اس نے ان کو تعجب سے کہا کہ ہیں ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی یہ جرت کہ احمدیوں کو اپنے اجتماع کے لیے لاؤڈ سپیکر کی اجازت دے دے. یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ بھول جائیں اس بات کو، یہ ناممکن ہے. چنانچہ 2 دن بعد ہی جماعت کو تحریری حکم مل گیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب معذرت کے ساتھ اطلاع کرتے ہیں کہ ان کو اپنا پہلا اجازت نامہ منسوخ کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں پہلے لجنہ کا اجتماع انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اجتماع منعقد نہ کیا جائے، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے ہی خدام العملیہ کا اجتماع منعقد کیا جائے. مگر آج ہی فیکس ملی ہے کہ دوسرا حکم نامہ یہ ملا ہے کہ صرف لاؤڈ سپیکر کی اجازت ہی منسوخ نہیں کی جاتی، بلکہ اجتماع منعقد کرنے کی اجازت ہی منسوخ کی جاتی ہے. اس وجہ سے ربوہ میں بہت ہی بے چینی ہے، تکلیف ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے فیکس کے انداز سے ہی کہ احمدی نوجوان جو مقامی ہیں یا باہر سے آئے ہیں اس وقت بہت کرب کی حالت میں ہیں. ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے لمبے سفر ہیں. یہ اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں احمدیت کی تاریخ میں، یہ بعض منازل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا قیام ان منازل پر نہیں ہے. جو قافلے لمبے سفر پر روانہ ہوتے ہیں انہیں رستے میں مختلف قسم کے ڈاکوؤں، چوروں، چکوں، بھیڑیوں اور دیگر مخلوقات سے خطرات
پہنچتے رہتے ہیں اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے، لیکن قافلوں کے قدم تو نہیں رک جایا کرتے. ان کے گزرتے ہوئے قدموں کی گرد ان چہروں پر پڑ جاتی ہے جو ان کے خلاف غوغا آرائی کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور کچھ کاٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور تاریخ کی اس گرد میں وہ ڈوب کر ہمیشہ کے لیے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. ہاں، ان مدفون جگہوں کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں. تو آپ تو لمبے سفر والی قوم ہیں، ایسے لمبے سفر کی والی قوم ہیں کہ جن کی آخری منزل قیامت سے ملی ہوئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مسیح اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو مسلمان بیچاروں نے، بعض علماء نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی آتے قیامت آ جائے. بڑی جہالت والی بات ہے. مراد یہ تھی کہ مسیح کا زمانہ قیامت تک ممتد ہوگا، بیچ میں اور کوئی زمانہ نہیں آئے گا. اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح دی، اور اپنی اور مسیح کی مثال بھی اسی طرح دی کہ ہم دونوں انگلیاں جس طرح جڑی ہوئی ہیں اس طرح اکٹھے ہیں. یہ مطلب تو نہیں تھا کہ بیچ میں زمانہ کوئی نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ اس وقت تک ممتد ہوگا اور بیچ میں کوئی روک ایسی نہیں جو اس زمانے کو منقطع کر سکے اور پہلے کو دوسرے سے کاٹ سکے. تو جس قوم کے اتنے لمبے سفر ہیں وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکلیف محسوس کرنے لگے اور دل چھوڑنے لگے، یہ تو کوئی زیب نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتی. بات یہ ہے کہ اس نئی حکومت نے جب اقتدار سنبھالا اور ان کے ہاتھ میں اقتدار کی تلوار آئی تو کئی طرف سے خوف اور خطر کا اظہار کیا گیا، لیکن اس حکومت کے سربراہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم شریف نواز لوگ ہیں، ہم شرافت کو نوازنے والے ہیں، اور ہرگز شرفاء کو ہم سے کوئی خطرہ لاحق نہیں. غالباً انہی اعلانات کے اثر میں ایک شریف النفس ڈپٹی کمشنر نے وہ قدم اٹھایا جو اس نے اٹھایا. لیکن دوسری طرف احمدیوں کے کانوں میں ایک اور آواز آ رہی ہے، اور وہ ملانوں کی آواز ہے. وہ کہتے ہیں تم دھوکہ نہ کھانا اس آواز سے، اقتدار کسی کے قبضے میں ہو، ظلم اور تعدی کی تلوار ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم جب چاہیں یہ تلوار جس گردن پر چاہیں اس پر گر کر اس کو تن سے جدا کر سکتی ہے. تو تم دیکھو کہ یہ تلوار ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے. معلوم ہوتا ہے احمدیوں نے اس آواز کو سنا اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر کئی قسم کے اندیشے قبضہ کر گئے، کئی قسم کے توہمات میں وہ مبتلا ہو گئے، اور اس وقت ایسی ہی کیفیت دکھائی دے رہی ہے. میں ان کو اسی مضمون کی ایک اور بات یاد کرانا چاہتا ہوں جس میں جو کچھ بھی میں نصیحت کر سکتا تھا اس کا بہترین خلاصہ بیان ہو گیا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر اپنے غلاموں سے بچھڑ کر اکیلے ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کی آواز ایک للکار، آپ کی آنکھ ایک للکار سے کھلی، ایک للکار کی آواز سے. ایک دشمن مسلمانوں سے نظر بچا کر آپ تک پہنچا اور آپ ہی کی تلوار اٹھا کر اس نے آپ کے سر پر سونتی اور کہا کہ اے محمد بتا اب تجھے میرے ہاتھوں سے اور میری اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اطمینان سے لیٹے رہے اور فرمایا میرا خدا. کتنی عظیم بات ہے. تمام دنیا میں قیامت تک مومنوں پر آنے والے ابتلاؤں کا ایک ہی جواب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس ظالم کو دیا، اور ہمیشہ ہر مومن ہر ظالم کو یہی جواب دیتا رہے گا. اور اگر یہ جواب نہیں دے گا تو اس کے بچنے کی کوئی ضمانت دنیا میں نہیں ہے. بس تم یہ نہ دیکھو کہ آج تلوار کس کے ہاتھ میں ہے، تم یہ دیکھو کہ وہ ہاتھ کس کی قوت کے قبضے، کس خدا کے قبضے میں ہے، وہ بازو کس کی قدرت کے تابع ہیں جنہوں نے آج تمہارے سر کے اوپر ایک تلوار سونتی ہوئی ہے.
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تلوار پہلے گرے گی، مگر ہمارا خدا جانتا ہے اور وہ گواہ ہے کہ تلوار گرانے والوں پر اس کے غضب کی بجلی پہلے نازل ہوگی اور وہ ہاتھ شل کر دیے جائیں گے جو احمدیت کو دنیا سے مٹانے کے لیے آج اٹھیں یا کل اٹھائے جائیں۔ اس تقدیر کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ گزند پہنچیں گے، تکلیفیں پہنچیں گی، قرآن فرماتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ روحانی اور جذباتی طور پر تم کئی قسم کی اذیتیں پاؤ گے، لیکن اگر تم ثابت قدم رہو اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب پر ہمیشہ پوری وفا اور توکل کے ساتھ چمٹے رہو کہ اے تلوار اٹھانے والے دشمن، جس طرح کل میرے خدا نے خدا والوں کو تو تیرے تلوار سے نجات بخشی تھی اور اپنے حفاظت میں رکھا تھا، آج بھی وہی زندہ خدا ہے، اسی کی جبروت کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ وہی خدا آج ہمیں تمہارے ظلم و ستم سے بچائے گا۔ بس آپ کو اگر تکلیف ہے ان دعوی سے، تو مجھے ان احمدیوں کے اس رد عمل سے تکلیف پہنچی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ تلوار اب ان ہاتھوں میں آئی ہے کہ جو ضرور احمدیت کا سر کاٹ کے رہیں گے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ان ظالموں کی مخالفت نے احمدیت کی ترقی کے سامان پیدا کیے ہیں، نئے راستے کھولے ہیں۔ گزشتہ ابتلاعات میں ضیاء کے 11 سال اس طرح کٹے کہ ہر لمحہ اس کی چھاتی پر سانپ لوٹتے رہے، مگر احمدیت کی ترقی کو دنیا میں روک نہیں سکا، اور آخر انتہائی ذلت کے ساتھ نامراد اور ناکام اس دنیا سے رخصت ہوا۔ بس تلواروں کے بدلنے سے تمہارے ایمان کیسے بدل سکتے ہیں؟ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو اور ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ پر توکل رکھو اور یقین کرو کہ وہ خدا جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، وہ خدا اور اس کے رسول ضرور غالب رہیں گے اور ضرور غالب رہیں گے اور ضرور غالب رہیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر